السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کامیاب ترین سفارتکاری کے بعد ایک اور تاریخ ساز دن، امریکہ ایران تنازع کے حل کی کوششیں، وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات، شہباز شریف نے وفود کے تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کو سراہا، کہا مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوں گے، پاکستان خطے میں دیر پا امن کے اصول کے لیے فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ تاریخ ساز مذاکرات میں شرکت کے لیے وفود کی پاکستان آمد، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ویلکم کیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وچکوف اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر بھی ہمراہ، ایرانی اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بھی پاکستان پہنچنے پر والہانہ خیر مقدم، امید ہے بات چیت تعمیری انداز میں ہوگی، پاکستان تنازع کے پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھے گا، اسحاق ڈار کا عزم۔ دنیا پر کڑا وقت آیا تو پاکستان نے کمال کر دکھایا، ان کی میزبانی قوم نے دل بچھا دیے، اسلام آباد میں استقبالیہ بینرز کی بہار، شہر اقتدار پاکستان کی انتھک محنت اور مثبت سفارتکاری کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا آئینہ دار، اہم بیٹھک قومی قیادت کے خلوص اور اصولوں پر مبنی ویژن کا ثمر، اسلام آباد ٹاکس کی کوریج کے لیے شاندار انتظامات، جناح کنونشن سینٹر میں میڈیا سینٹر قائم، ہر سہولت دستیاب، وفاقی وزیر اطلاعات عطا کی گفتگو۔ پاکستان نے مثبت روایت برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں کی، ہم بنیادی طور پر سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، تصفیہ طلب معاملات کا حل متعلقہ فریقین کی ذمہ داری ہے، امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ٹی وی انٹرویو، کہا عالمی برادری امن معاہدے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہی ہے، کشیدگی کے مستقل خاتمے کے لیے سفارتکاری کو بھی بھرپور موقع دینا ہوگا۔ ہم سب کی خواہش اسلام آباد آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر، امریکہ اور ایران کے مذاکرات امن کا سنگ میل ثابت ہونے کے لیے پرامید، کہا پاکستان کا بنیادی کردار خوشی کا باعث، بات چیت ممکن بنانے کی تمام کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ اور امریکہ کی لیڈرشپ میری پرخلوص دعوت پر اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں، جہاں پر امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں گے، مگر اب کٹھن مرحلہ دیر پا جنگ بندی کا ہے، مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی۔ مستقل سیز فائر انتہائی کٹھن مرحلہ، پاکستان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، وزیر اعظم پرعزم میاں شہباز شریف نے کہا پاکستانی قیادت نے اعتماد کے ساتھ فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کیا، امریکہ اور ایران بات چیت سے معاملات حل کرنے پر عزمند ہیں، خلیج میں بھی امن کی بات ہو رہی ہے، تاریخ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی، قوم مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے، شہباز شریف کا تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کا عزم، سعودی وزیر خزانہ کا برادرانہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فرانسیسی وزیر خارجہ کا رابطہ، جنگ بندی اور خطے میں قیام امن کے لیے کردار کی تعریف، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کا عزم، نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو فون، دیر پا امن کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ عالمی برادری کے پاس پلان بی کی گنجائش نہیں، پلان اے کو ہی کامیاب بنانا ہوگا، امید ہے براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں دیر پا امن قائم ہوگا، جنگ بندی سے مستقل امن کی راہ ہموار ہوگی، بلاول بھٹو کا بی بی سی اور الجزیرہ کو انٹرویو، کہا پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باعث مذاکرات کا ماحول بنا، چین، سعودی عرب، مصر، ترکی اور خلیجی ممالک کا کردار بھی قابل تعریف ہے، مذاکرات کی پیشکش قبول کرنے پر امریکی اور ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ 93% پاکستانی جنگ بندی کی حکومتی کوششوں کے حامی، 80% شہری قیام امن کے لیے پرامید، گیلپ سروے کے مطابق 46% عوام نے کہا وہ ایک زبردست ڈیل کے بارے میں سن رہے ہیں، ایپسوس سروے میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف، 8 اپریل کے بعد پاکستان سے متعلق عالمی تاثرات 71% مثبت قرار۔ اسلام آباد سے دنیا بھر کے لیے سلامتی کا پیغام جائے گا، وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان پر امید، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین سفارتکاری کی دنیا معترف،
نائب وزیر اعظم کی کاوشیں بھی لائق تحسین ہیں۔ امریکی نائب صدر اور ایرانی قیادت کو پاکستان آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں جنگی حالات کی مذمت امن ہی جینے کا واحد راستہ قرار۔ مذاکرات کے لیے بہترین ٹیم اسلام آباد بھجوائی، بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا۔ امریکی صدر نے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار دے دیا، کہا معاہدہ نہ ہوا تو گولہ بارود استعمال کریں گے۔ ایرانی وفد کی کامیابی کے لیے دعا گو، مذاکراتی ٹیم اپنی ذمہ داری کو پورے اختیار کے ساتھ آگے بڑھائے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا بیان، کہا جس طرح جنگ میں ہم فوج کے ساتھ تھے آج اپنی ٹیم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کا مذاکرات کا خیر مقدم، پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف، فریقین پر تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے زور، کہا خلوص نیت سے ہی دشمنی ختم کی جا سکتی ہے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے الوداع کیا، اسلام آباد ایئرپورٹ پر خوشگوار ملاقات۔ وزارت خزانہ کے مطابق دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دورہ شراکت داری مزید مضبوط ہونے کا اشارہ ہے۔ ورلڈ بینک اور IMF اجلاس کے دوران دوبارہ ملاقات کی توقع۔ پاکستان کی کمال سفارتکاری، بھارت منہ تکتا رہ گیا۔ امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے بھارت کی سفارتی تنہائی آشکار کر دی۔ بھارت میں صف ماتم، گودی میڈیا مودی سرکار پر برس پڑا۔ پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوستان ٹائمز اور انڈین چینلز کا اعتراف۔ ششی تھرور نے کہا اسلام آباد مرکزی حیثیت حاصل کر کے دنیا کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بن گیا ہے۔ راہل گاندھی سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کی پالیسیاں نشانے پر رکھ لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا فون، اب مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے مؤثر سفارتی کوششوں کی کاوشوں کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ امریکی بحری جہاز بھی اپنا حرمت سے گزر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دشمنی پر مبنی طرز عمل ترک کرنا ہوگا۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے واضح کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا اپنا حرمت کی سیکیورٹی کے لیے عمان کے ساتھ معاہدہ متوقع ہے۔ جنگ بندی کے بعد کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا، پاسداران انقلاب کی وضاحت۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ہسپانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے پر اسپین سے اظہار تشکر، کہا ایرانی عوام کے خلاف جنگی جرائم پر عالمی برادری کو ٹھوس موقف اپنانا چاہیے۔ عباس عراقچی کی جرمن وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی نائب صدر JD وینس ایران سے مثبت مذاکرات کے لیے پرامید، کہا ہم مثبت مذاکرات چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح ہدایات دے دی ہیں، ایران مخلص ہے تو ہم بھی کھلے دل سے بات کریں گے۔ اگر ایران نے ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو ہماری مذاکراتی ٹیم بھی لچک نہیں دکھائے گی۔ اچھی امید اور نیک نیت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں، لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کہتے ہیں ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران ہم پر حملے کیے گئے، بے شمار جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ امریکہ حقیقی معاہدے کے لیے تیار ہے اور ایرانی قوم کے حقوق تسلیم کرتا ہے تو ایران بھی مکمل آمادگی کا مظاہرہ کرے گا۔ اگر واشنگٹن مذاکرات کو محض نمائشی عمل یا دھوکہ دہی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے تو ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ ایرانی نائب صدر محمد عارف رضا کا اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ایکس پر لکھا ہم مذاکرات کاروں کے حامی ہیں تاکہ وہ مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ ایرانی مذاکراتی وقت کو پاکستان لانے والے ایرانی طیارے کو میناب 168 کا نام دیا گیا۔ خصوصی پرواز میں ایرانی وفد اپنے ہمراہ معصوم بچوں کی یادیں لے کر آیا جو 28 فروری کو اسکول پر امریکی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے طیارے کے اندر کی تصویر بھی ایکس پر شیئر کی، جس میں طیارے کے نشستوں پر میناب اسکول میں شہید بچوں کی تصاویر، خون آلود اور جلے ہوئے اسکول بیگ اور جوتے رکھے تھے۔ باقر کالباف نے لکھا اس پرواز میں یہ میرے ساتھی ہیں۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسب میں مبتلا بھارتی اینکر کو لائیو شو میں شٹ اپ کال دے دی، اسکول کے بچے قرار دے دیا۔ پاکستان میں امریکی نائب صدر JD وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو آڑے ہاتھوں لیا۔
जेफरी ने कहा, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। ये जिंदगियों, रोजगार और महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। मैं भारतीय मीडिया को उसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सजा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूंगा। भारतीय मीडिया को बेकार बहस और मुबाहिसे में उलझने के बजाय जंगबंदी को सराहना चाहिए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली हमलों के बड़े पैमाने पर तबाही। लबनान पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 357 से तजावुज कर गई। 1100 से ज्यादा जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी न रुक सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 3 लबनानी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के छापे और गिरफ्तारियां। रामल्लाह में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 21 साल फलस्तीनी नौजवान जख्मी। घर घर तलाशी की आड़ में 3 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। डीजल 135 और पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल 366 रुपए 58 पैसे फी लीटर में फरोख्त। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी जारी रहेगी। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। ऐलान के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 25% कमी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 40% तक कम कर दिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।